الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله مولانا العظيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنو ایمان لاؤ بما انزل اللہ اس پر یعنی اس کتاب پر قرآن پر جو اللہ نے اتاری قولو تو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما انزل اس کتاب پر جو اتاری گئی علینا ہم پر ویکفرون اور انکار کرتے ہیں وہ بما اس کا جو وراء ان کے علاوہ ہے وہو الحق حالانکہ وہ حق ہے مصدقا تصدیق کرنے والی ہے لما معہم اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے قل آپ کہیے فلم تقتلون تو تم کیوں قتل کرتے تھے انبیاء اللہ کے نبیوں کا من قبل اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو وَلَقَدْ جَاءَكُمْ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیاں لے کر آئے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے بنا دیا بچھڑے کو یعنی معبود من بعدہ ان کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم لوگ تھے ہی۔ یہ ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 92۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہودیوں کے ایک دعویٰ کو بلکہ اہل کتاب کے ایک دعویٰ کو بیان کیا ہے جو صرف محض دعویٰ تھا، ان کا کام نہیں تھا، اور اس دعوے کے بعد اللہ نے ان کو جواب دیا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں کس قدر سچے ہیں۔ چنانچہ دعویٰ تو یہ تھا کہ جب اہل کتاب سے یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی تم مسلمان ہو جاؤ، تم ایمان لے آؤ، تم آخر نبی کے اوپر ایمان کو قبول کر دو، ان کی رسالت کا اقرار کر دو، تو جب یہ دعوت دی جاتی تھی ان سے
تو وہ کیا کہتے تھے کہ نؤمنو، ہم ایمان والے تو ہے ہی نہیں، ہم مومن ہی ہیں۔ کون کہتا تھا؟ اہل کتاب، یہودی، تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، آسمانی کتاب کو ماننے والے۔ وہ یوں کہتے تھے کہ نؤمنو، ہم مومن ہیں، ہم ایمان تو لاتے ہیں، لیکن کس پر؟ بما انزل علینا، ہمارا ایمان جو ہے وہ ہم پر جو کتابیں اتری ہے اس پر ہے، اس لیے ہم قرآن کے اوپر ایمان لاتے نہیں ہیں، اور آخری نبی کی رسالت کا بھی ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ اس طریقے سے اپنے مومن ہونے کا وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جب ہمارا ایمان ہے، تورات پر ہے، انجیل پر ہے، تو ہم تو مومن ہو ہی گئے، اب کیا ضرورت ہے ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی اور اس طریقے سے آخری نبی کے اوپر ایمان لانے کی۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اس کے علاوہ جتنی کتابیں تھیں، اس کے علاوہ کا مطلب کیا کہ یہ جو اپنی کتابوں کو مانتے ہیں وہ کتاب پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے، اس کو چھوڑ کر باقی کتابیں جیسے قرآن آخری کتاب کہ سب کتابوں کا کیا کرتے تھے؟ پھر وہ انکار کرتے تھے۔ تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم تو صرف ہم پر اتاری گئی کتاب پر ہی ایمان لائیں گے، ہمارے علاوہ کسی اور قوم کے اندر یا کسی اور نبی کے اوپر اللہ نے اپنی کوئی کتاب اتاری ہے تو ہمیں اس پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے، اب یہ تو صرف دعویٰ تھا، ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی ایسی کہ اس دلیل کے اوپر اپنے دعوے کو پروف کر سکے، ثابت کر سکے اور اس کو بتا سکے کہ ہم اپنے دعوے میں اتنے سچے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ وہ تو صرف زبان سے دعوے ہی دعوے تھے۔ چنانچہ اللہ نے یہ کتنے سچے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں تورات پر، انجیل پر، یا ہم پر جو اتاری گئی انہی کتابوں پر، تو چلو ان کے ہی دعوے کو دیکھ لیتے یہ لوگ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ اگر یہ اہل کتاب یوں کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ہم پر اتاری گئی کتاب کے اوپر ہی ایمان لائیں گے اور ہم مومن ہیں ہی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو آخری کتاب اتری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے، قرآن پاک نازل کیا ہے، یہ قرآن کیسا ہے؟ یہ خود قرآن ایک سچا قرآن ہے، ایک سچی کتاب ہے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ قرآن ان کے پاس جو آسمانی کتابیں موجود ہیں اس کی بھی گواہی دیتا ہے، اس کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ بھئی تورات بھی سچی آسمانی کتاب تھی، ہم پڑھتے ہیں نا، دیگر آسمانی کتابیں جو بھی اللہ نے اتاری، انجیل ہے، زبور ہے، ساری آسمانی کتابیں حق ہے، برحق ہیں۔ تو قرآن کی تو خصوصیت بڑی عجیب و غریب ہے کہ خود تو سچا ہی ہے یہ کلام، ساتھ ساتھ میں ان اہل کتاب کے پاس جو آسمانی کتابیں موجود ہے اس کی بھی وہ تصدیق کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر تم اے اہل کتاب یہ دعوے کرتے ہو کہ ہم تو صرف ہم پر اتاری گئی کتاب کے اوپر ہی ایمان لاتے ہیں، اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم تو اپنے دعوے میں بھی سچے نہیں ہو، جھوٹے ہو، تم تو اپنے دعوے میں ہی سچے نہیں ہو۔ اس لیے کہ بھئی کسی کے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق یہ کرے گا تو اس کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ بھئی یہ کتاب بھی ہماری کتاب کی تصدیق کرتا ہے، لہذا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی۔ اب ایک طرف دعویٰ تو کرتے ہو تورات پر ایمان لانے کا، اور جو کتاب تورات کو سچا بناتی ہے اس کا انکار کرتے ہو، تو تمہارے دعوے کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارا ایمان تورات پر بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہی جواب ہے ان کا کہ حالانکہ
وہ یعنی کہ قرآن حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، لہذا تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا۔ دوسرا جواب کیا دیا؟ دوسرا جواب ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب قرآن دلیل دینے کے اوپر آئے تو اس کے دلائل کے سامنے تو کوئی ٹکتا نہیں، کیونکہ اس کے دلیل ہی اتنی مضبوط ہوا کرتی ہے کہ اس کے سامنے باطل ٹک سکتا نہیں ہے۔ چنانچہ دوسرا ایک عجیب و غریب جواب دیا، قرآن نے بڑا منہ توڑ جواب دیا کہ اچھا اگر یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم پر اتاری گئی جو کتابیں ہیں اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، کہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھو تو کہ جو انبیاء تمہاری نسل میں سے آئے اور تم نے ہزاروں انبیاء کو قتل کیا، تو کیا تورات میں لکھا ہوا تھا نبیوں کا قتل کرنا؟ تمہاری کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی؟ نعوذ باللہ، کیسے ہو سکتی ہے بات؟ تو تم نے خود نے اپنے اندر آنے والے نبیوں کو قتل کیا ہے، اتنی بڑی گستاخی کی ہے، یعنی تم نے نہیں کیا حضور کے زمانے کے، لیکن تمہارے آباء و اجداد نے تو کیا ہے، تم انہی کے نسل کے تو لوگ ہو اور تم ان کو اپنا بڑا مانتے ہو، تم ان کے یعنی کہ حامی سمجھتے ہو اپنے آپ کو، تو تمہارے آباء و اجداد نے تو نبیوں کو قتل کیا ہے، جبکہ کسی بھی آسمانی کتاب کے اندر یہ بات نہیں ہے، تو تمہارا دعویٰ کہاں سچا ہوا کہ ہمارا تو ایمان ہے تورات پر؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو کیوں قتل کرتے تھے؟ اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم یہ دعوے کرتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں تو؟ جبکہ کسی بھی آسمانی کتاب کے اندر یہ چیز موجود نہیں۔ ایک تفسیر کے اندر لکھا ہے، غالباً تفسیر مدارک کے اندر لکھا ہے کہ یہ لوگ انبیاء کے اتنے بڑے گستاخ تھے کہ بیت المقدس جیسی مقدس جگہ کے اوپر ایک دن میں 300 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ یہ میں نے ایک روایت پڑھی تفسیر کے اندر۔ اب اگر یہ دعوے میں سچے ہیں کہ ہم تو تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر یہ کہاں گیا سب معاملہ تمہارا؟ یہ کون؟ یہ کیا ہے سب؟ لہذا تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو، تم تو صرف خواہشات کی پیروی کرتے ہو۔ تیسرا جواب دیا، وہ بھی ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ اچھا اگر یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ان کی حقیقت بتائیں کیا ہے؟ کہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات نہیں دی تھی، اس سے پہلے اللہ نے موسیٰ کی نبوت کے لیے بڑے بڑے دلائل اللہ نے عطا فرمائے تھے حضرت موسیٰ کو۔ جیسے کیا دلیل تھی حضرت موسیٰ کے پاس ان کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کہ اپنا مبارک عصا زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا؟ یہ حضرت موسیٰ کے پیغمبری کے اوپر ایک دلیل تھی، معجزہ تھا ان کا۔ اسی طریقے سے ان کے ہاتھ کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلو سے نکالتے تھے تو سورج کی طرح ایک دم وائٹ چمکنے لگتا تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے ان کے لیے اللہ نے سمندر میں راستے بنائے، اور بھی ایسے بہت ساری یعنی کہ ایسی نشانیاں اور ایسے یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت کے اوپر یعنی جو نشانیاں ثابت کرتی تھی، ایسی نشانیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تمہاری قوم کے اندر ہی بھیجا ہے نا۔ اب کیا ہوا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے وہاں گئے کوہ طور کے اوپر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد من بعدہ تم نے کیا کر دیا؟ ثم اتخذتم العجل، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ایک طرف موسیٰ کی نبوت کے دلائل دیکھتے ہو
اور جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ کے پاس ہم کلامی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور تورات لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں، تو حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد تمہارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ سامری کا بنایا ہوا بچھڑا جو ہی آواز نکالنے لگتا ہے تو تم تو اسی کو اپنا خدا بنا لیتے ہو۔ تو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تو ہم پر اتاری ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو تمہارا ایمان تورات پر بھی تو کہاں ہوا؟ کہاں ہے تمہارا ایمان تورات پر؟ حقیقت کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تمہاری فطرت کے اندر ظلم ہے، تمہارا نیچر ایسا برباد ہو چکا ہے، تمہاری طبیعت اتنی بگڑ چکی ہے کہ تم بھی ظالم ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی ظالم ہی تھے، اور صرف ایمان کے دعوے کرتے رہتے ہو، باقی کچھ ہے نہیں تمہارے اندر، ایمان کے دعوے کے اندر کچھ دم نہیں ہے، صرف زبان سے صرف نعرے لگاتے ہو، زبان سے صرف دعوے کیا کرتے ہو، ورنہ ایک ایک حقیقت کو جب کھول کر سامنے رکھا جاتا ہے تو تمہاری ایمان کی حقیقت کھل کر آتی ہے کہ اتنے بڑے کرتوت کیے اور کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، بچھڑے کو معبود بنا لیا، اتنا بڑا کفر کر دیا، اتنا بڑا شرک کر دیا، پھر بھی کہتے ہو نؤمن، ہم تو ایمان لاتے ہیں بما انزل علینا، اس کتاب کے اوپر جو ہم پر اتاری گئی، پھر بھی کہتے ہو۔ تو تمہارا ایک کفر کون کس سے چھپاؤں گے تم اپنے کفر کو؟ تو گویا کہ قرآن نے ان کے ایمانی دعوے کے اوپر ایسی دلیلیں دی ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک بات ہے یہاں پر، کیوں دعوے کرتے تھے؟ ایک سوال، یہ جانتے تھے ہم ایسا کام کرتے تھے، ہم نہیں تو ہمارے آباء و اجداد، اور خود وہ بھی، جہاں انبیاء کے قتل کے بارے میں نے بات کہی نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گوشت میں ملا کر جو زہر دیا گیا تھا وہ کون تھی؟ وہ یہودی عورت ہی تو تھی، وہ عورت بھی یہودی تھی۔ تو تمہاری تو نیچر اور طبیعت کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے، تمہارے آباء و اجداد نے کام کیا، تم بھی کرتے ہو، تو دعوے کیوں کرتے ہو پھر؟ دعوے اس لیے کرتے تھے کہ ان کے اندر دو بیماریاں تھیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بس یہ دو بیماریاں جب زندگیوں کے اندر آتی ہے تو صرف دعوے رہ جاتے ہیں، پھر کچھ نظر آتا نہیں ہے۔ ایک بیماری کیا تھی؟ ایک بیماری تعصب، قومیت والی بیماری، یہ میری قوم کا آدمی ہے، اس لیے انہوں نے واضح کہا بما انزل علینا، ہم پر یا ہماری نسل میں جو کتابیں آئی ہے اسی پر ہم ان تو ایمان لائیں گے، حضور کے اوپر ایمان اس لیے نہیں لائیں گے، آخری کتاب پر اس لیے ایمان نہیں لائیں گے کہ آخری نبی ہمارے نسل سے نہیں ہے، ہماری نسل سے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل والے نسل میں سے نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام کا جس خاندان سے تعلق ہے وہ خاندان بنی اسماعیل کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر بہت سارے انبیاء کرام، ان کا جس خاندان سے تعلق ہے، جو وہ انبیاء ہے، ان کا تعلق بنی اسرائیل والے خاندان سے۔ تو وہ حضور کا انکار اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر کچھ ایمان بیمان تھا، نہیں، حقیقت تو یہ تھی کہ ان کے دلوں کے اندر قومیت کا بت اس طریقے سے بٹھا لیا تھا کہ میری قوم کا آدمی ہو تو میں طرفداری کروں، میرا آدمی ہو تو میں اس کے سپورٹ میں کھڑا ہوں، اور اگر میری قوم کا نہیں ہے تو مجھے اس کے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ ایمان کے لیے تو اور حق کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی کے سامنے جب سچائی کھل جائے تو پھر اس کے پیچھے نہ پڑے کس کے قوم کے ساتھ میں تعلق رہتا ہے، کیوں، کون سا فرد ہے، کس خاندان سے اس کا تعلق نہیں ہے، تعلق ہے، بس تیرے سامنے جب سچ کھل گیا تو اللہ لبیک کہہ کر اس کو قبول کر۔ اس لیے قومیت والا بت جو ہے آدمی کو سچائی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ یہ بیماری دھیرے دھیرے ہمارے اندر بھی آتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تعصب رکھتا ہے اور ایسی سوچ جو بناتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اس کا ہماری امت سے تعلق نہیں ہے،
میری امت میں سے اپنے یعنی وہ نہ سمجھے. اور آگے کیا فرمایا کہ اگر اسی بیماری کو لے کر مر گیا نا تو سمجھ لو یہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اس لیے کہ اللہ کے دربار کے اندر یہ خاندانی اور یہ حسب اور یہ نسب اور یہ قومیت والا رشتہ نہیں چلا کرتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے دربار میں تو معزز وہ ہوا کرتا ہے جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے. لہذا خاندان تو صرف تعارف اور پہچان کے لیے ہے، وہ فخر کے لیے نہیں ہے. لہذا سچائی جہاں بھی نظر آئے، حق جہاں بھی نظر آئے، بولنے والا جو کچھ بھی ہوگا، جسی قوم سے بھی تعلق ہوگا، لیکن اگر وہ حق ہے، وہ سچ ہے تو اس کو قبول کرنا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور یہ بیماری ان کے اندر تھی، لہذا انہوں نے قرآن پر بھی ایمان نہیں لائے، اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار نہیں کیا انہوں نے. دوسری بیماری کیا تھی؟ دوسری بیماری حسد کی تھی. وہ حضور کے متعلق حسد رکھتے تھے. عجیب بات ہے، نبی پر حسد کرتے تھے. حسد خود گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. یعنی کسی کے بارے میں دل کے اندر جلن پیدا کرنا. یہ ایسا کیوں ہے، اس کو یہ کمال کیوں ملا، اس کو دولت کیوں مل گئی، اس کو زیادہ تقوی والا بننے کی عادت پڑ گئی ہے. ہوتا ہے نا کبھی. اب بیچارہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو کہ سب کو دکھانے کے لیے، بھائی ہم کیوں حسد کرتے ہیں، بھائی کوئی پڑھتا ہے پڑھنے دو، اللہ کا بندہ نیک کام کر رہا ہے. اب اس میں بھی ہم کو تو پیٹ میں درد ہوتا ہے. دولت کو دیکھ کر تو ہمارے دل اور پیٹ درد سے اٹھتے ہی رہتے ہیں. کسی کی عملی زندگی کو دیکھ کر بھی ہمارے پیٹوں میں اور سروں میں درد اٹھا کرتا ہے وقتاً فوقتاً. یہ کیوں درد ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اندر ایک بیماری ہے. جب اس بیماری کے اوپر نمک چھڑکا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر جلن پیدا ہوتی ہے، تو پھر اس کی خوشی غائب ہو جاتی ہے. حسد والے کی خوشی چلی جاتی ہے، پھر وہ رونے لگتا ہے. یعنی اگر کوئی سامنے والا ہنسا تو حسد والا روئے گا، وہ ہنسا کیوں، اس کو رلاؤ. کتنی بڑی بیماری ہے بھائی، کتنی بڑی بیماری ہے. صحابہ کی سنت تھی، صحابہ کا طریقہ تھا، حضور کا طریقہ تھا کہ جب کسی کو ہنستا ہوا دیکھتے تھے تو اس کو دعا دیتے تھے، اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے. ہم اگر کسی کو ہنستا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کا بھی نمبر لینا پڑے گا. تو ہے نا، پارا چڑھ گیا ہے اس کا. عجیب حال ہے بھائی. دیکھو تو صحیح، یہ دل کی بیماری ہے، ہنسنے کا موقع نہیں. واقعی بہت بڑی بیماری ہے. یہ حسد تھا ان کے دلوں میں کہ آخری نبی کی نبوت کا بھی انکار کر دیا انہوں نے. نبی پر حسد کیا تھا. جو نبی کے اوپر حسد کرے گا اس کو ایمان کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ عہدہ تو اللہ اپنی طرف سے جس بندے کے سر پر سجانا چاہے سجا دیتا ہے. اس میں بندوں کا عمل کا دخل نہیں ہے. ہاں، نبوت تو سیدھا اللہ کا کام ہے. جس بندے کو چاہے گا اللہ اپنے بندے کو نبوت کے لیے منتخب کرے گا. اب اس میں کسی کا یہ حق نہیں بنتا، کسی قوم کا یہ حق نہیں بنتا کہ یہ کوئی یوں کہے کہ بھئی یہ نبی ہمارے قوم میں سے نہیں، لہذا ہم ایمان نہیں لائیں گے. یہ سوائے دلوں کے جلن کے پھر کوئی بات نہیں ہوگی. اس لیے آگے آیت آئے گی، اس کے اندر ہے حسدم من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم، کہ بہت سارے اہل کتاب جو ہیں انکار کرنے والے وہ یہ تمنا کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ سازش کرتے ہیں، یہ پلاننگیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان لانے کے بعد ان کو ان کے ایمان سے پھیر دیوے، ان کو واپس دوبارہ کفر کے اندر لوٹا کر لے آوے، گھر واپسی کروا دیوے ان کی. بھئی لگتے ہیں وقتاً فوقتاً ایسے، گھر واپسی کروا دیوے ان کی، ان کو کفر کے اندر لوٹا دیوے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سمجھ میں نہیں ہے. حسدم من عند انفسہم، قرآن کہتا ہے یہ تمنا اس لیے کرتے کہ دلوں میں سوائے جلن کے کچھ نہیں ہے.
دلوں میں سوائے جلن کے کچھ نہیں ہے. من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، جبکہ حق کو تو وہ بھی سمجھتے ہیں لیکن کیا کرے. اب ظاہر سی بات ہے یہ زخم ہو چکا ہے تو بھرتا ہی نہیں ہے، تو وقتاً فوقتاً ان کے زخم میں جب درد اٹھتا ہے تو وہ بھی اٹھتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ان دو بیماریوں نے ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا. ایک تعصب کی بیماری، ایک حسد کی بیماری. اسی بیماری کی وجہ سے آخری نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، آخری کتاب کا انکار کر دیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ان بیماریوں سے ہمارے دلوں کو زندگیوں کو پاک اور صاف فرمائے کہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ انسان کو یعنی کہ اس گمراہی کے نتیجے تک پہنچاتی ہے جس کا تصور بھی آدمی کبھی کر نہیں سکتا ہے. اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے.